سب سے آخر میں البینہ اور اذا جاء نصر اللہ. تو جب آپ سیرت النبی پڑھیں گے قرآن فہمی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. سمجھ کی بات ہے؟ تو پہلے میں جو قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو پہلا مشورہ یہ میں دوں گا کہ وہ سیرت النبی کی کتابیں 2-4 خریدیں اور اس پر ماہر ہو جائیں. ایک کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب. رحیق المختوم پہلے پڑھ لیجئے، شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی جو 7 جلدوں میں سیرت النبی وہ پڑھ لیجئے. اور سب سے اچھی کتاب جو مجھے پسند ہے زاد المعاد ابن القیم کی، زاد المعاد، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. زاد المعاد بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، سیرت بھی ہے اس میں، فقہ بھی ہے اس میں، حدیث بھی ہے. امام ابن القیم الجوزی. تو سیرت پہ مہارت ہو آپ کو، سیرت پہ، اب قرآن آسان ہو جائے گا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا اب آ جائیے دوسرا طریقہ، آپ لکھ لیجئے کاپی میں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ سیرت النبی کی اور اس میں نزول کو دیکھنا ہے کہ پہلی ہجری میں، دوسری ہجری میں کون سی سورت مکی ہے، کون سی سورت مدنی ہے، پہلے کیا نازل ہوا، بعد میں کیا نازل ہوا. اچھا ایک اور بات میں بتاتا ہوں، ذرا نوٹ کر لیجئے. وہ یہ کہ بعض اوقات سورت خود بتاتی ہے کہ میں کب نازل ہوئی. جیسے ابھی یہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، یہ خود ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کب نازل ہوئی. اب یہ نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی. آدمی خود بتاتا ہے نا، اس کا مضمون، اس کے اندر کے مضامین خود بتاتے ہیں وہ کہ وہ سخت مخالفت کے ماحول میں نازل ہوئی ہے، سازشوں کے دور میں نازل ہوئی ہے، الزامات کے دور میں نازل ہوئی ہے. اب وہ یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں، الزامات لگے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو سورت انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ آپ کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں. تو سورت خود بتا رہی ہے کہ یہ سازش کے دور میں وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ کہتا ہے لیکن میں بھی ایک چال چلنے والا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو یہ بہت ساری چیزیں یعنی مضمون خود بتا دیتا ہے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی. اچھا اب اگلا پوائنٹ آپ یہ لکھ لیجئے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کی 114 صورتیں ہیں. لکھ لیجئے 114 صورتیں، 114. اور یہ جو تقسیم ہے 114 کی، اور سے سنیے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ من جانب جبریل ہے، من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من جانب اللہ ہے. اس میں ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہے. ادھر دیکھیں غور سے سنی بات، سورتوں کا جو نام رکھا گیا ہے نا، ایک سورت کے 2 3 نام ہیں، اس میں ہیومن ایلیمنٹ ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، سورہ لہب کا دوسرا نام سورۃ مسد بھی ہے. یہ جو سورتوں کے نام ہے، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، 14 نام آئے ہیں. سمجھے آپ؟ سورہ ملک کے کئی نام ہیں، منجیہ ہے، ناجیہ ہے، کئی نام آئے ہیں. تو یہ نام جو ہے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، کچھ صحابہ نے رکھے ہیں. یہ من جانب اللہ نہیں ہے، لیکن جو 114 کی ڈویژن ہے یہ اللہ کی طرف سے. اچھا اور سنو، اب یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید میں، پہلے کون سی سورت ہے؟ فاتحہ، اس کے بعد کون سی ہے؟ بقرہ، اس کے بعد کون سی ہے؟ آل عمران، اس کے بعد نساء، اس کے بعد مائدہ، اس کے بعد انعام، اس کے بعد اعراف. یہ ترتیب بھی من جانب اللہ ہے. بھئی یہاں کا قلم کہاں غائب کر دیا آپ نے؟
اچھا اب ذرا یہاں رکھ دیجئے. اب یہاں ذرا دیکھیے, اس کو کہتے ہیں, اس کو ذرا ایک لفظ ہے توقیفی, لکھ لیجئے توقیفی. توقیفی کا مطلب ہے غیر اجتہادی. یعنی اس میں یہ من جانب اللہ ہے, من جانب اللہ ہے یہ ترتیب. اچھا یہ ترتیب کے بارے میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ذرا سن لیجئے. جب جبریل وحی لے کر آتے تھے یہ بتا دیتے تھے کہ اس کو اس کے بعد رکھنا ہے, اس کو اس کے بعد رکھنا ہے, اس کو اس کے بعد رکھنا ہے. لکھ لیجئے کاپی میں اہم بات. اچھا اب ادھر دیکھیے, اب یہ پہلی سورت ہے اور یہ سورت نمبر ہے 114. اب یہ پہلی سورت جو ہے یہ مکی ہے, اس کے بعد 2 3 4 5 یہ جو ہے 4 صورتیں یہ مدنی ہیں, مدینے میں نازل ہوئی. پھر 6 اور 7 یہ دوسری یہ مکی ہے. پھر 8 اور 9 انفال اور توبہ یہ کیا ہے, یہ پھر مدنی ہے. اب اس کے بعد 10 سے لے کے آپ چلے جائیے 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 چلتے جائیے 21 22 پہ جائیں گے آپ تو سورہ حج ملے گی. یہ ایک پھر آپ کو ملے گی, یہ مدنی ملے گی, وہ بھی آدھی مدنی ہے. اس کے بعد پھر 24 مدنی ملے گی آپ کو. تو کیا معلوم ہوا کہ قرآن مجید مکی اور مدنی صورتوں کی ایک خاص ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. دیکھو ادھر دیکھیے, لکھ لیجئے آپ کاپی میں ایک جملہ لکھاتا ہوں تاکہ آپ کہ نزولی ترتیب اور ہے کتابی ترتیب اور ہے. یہ لکھ لیجئے ایک جملہ آپ, نزولی ترتیب اور ہے کتابی ترتیب اور ہے. نزولی ترتیب اور ہے کتابی ترتیب اور ہے. اچھا جی, اب اگلا نقطہ یہ لکھ لیجئے آپ کہ یہ جو صورتیں ہیں, ہم 114 صورتیں ہیں اور یہ تقسیم کس کی ہے, یہ اچھا ادھر دیکھیے, یہ جو 30 پاروں کی تقسیم ہے نا, یہ کسی نے کی ہے 500 سال کے بعد, 1000 سال کے بعد, پتہ نہیں کب کی ہے. یہ رکوع بھی اللہ کی طرف سے, رسول اللہ کی طرف سے, صحابہ کی طرف سے یہ نہیں ہے. کسی آدمی نے کیا کیا, 600 صفحے لے لیے, اس کو 30 سے تقسیم کر دیا. 20 صفحے کے بعد 1 پارہ, 40 کے بعد 2 پارے, 60 کے بعد 3, 80 کے بعد 4, 100 کے بعد 5 پارے ہو گئے. کسی نے یہ جو پاروں کی تقسیم, کاپی پہ لکھ لیجئے, پاروں کی تقسیم کوانٹیٹیٹیو ہے, انسانی ہے. سمجھ کے بعد آپ, کسی آدمی نے کسی اور اس میں یعنی بے وقوفی سے بھی کام لیا گیا ہے. میں بتا دوں آپ کو, ایک آیت جو ہے اس پارے میں ہے, باقی جو ہے ساری دیکھ کے 600 صفحے کر لیے, اس کو 30 سے تقسیم کر دیا 600 کو, اور وہ 20 کا ایک ٹکڑا بنا دیا, کہہ دیا کہ پارے ہیں. یہ پارا بھی کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے, فارسی کا لفظ ہے. پارا, سپارہ جو کہتے ہیں یہ بھی. تو یہ کیا ہے, یہ مقداری تقسیم ہے. اچھا یہ جو 114 کی تقسیم ہے, یہاں لکھ لیجئے ایک جملہ, اللہ کی تقسیم معیاری ہے, کوالٹیٹیو ہے. مقداری نہیں ہے.
اللہ تعالی کی طرف سے جو تقسیم ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ معیاری ہے، کوالٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیو نہیں ہے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے ذرا سمجھ لیجئے. اس کا کیا مطلب ہے ذرا سمجھ لیجئے. دیکھیے اب یہاں لکھ لیجئے کاپی میں. اب جیسے سورہ بقرہ ہے، یہ 286 آیات ہے. آراف ہے، سورہ آراف 208 آیات ہیں یا 206 آیات ہیں. ٹھیک ہے. آل عمران ہے 200 ہیں پورے. نساء جو ہے 176 آیات ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الکہف ہے 111 ہے. قاف ہے 50 آیات ہے. سورۃ الملک ہے 30 آیات ہے. دیکھ رہے ہیں ابھی. اچھا اب آ جائیے الاخلاص ہے 4 ہے. قل هو اللہ احد. فلق ہے 5 ہے. ناس جو ہے 6 ہے. کوثر 3 ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ذرا. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور بعض صورتیں بہت بڑی ہیں، بعض اس سے چھوٹی ہیں، بعض اس سے چھوٹی ہیں. 50 والی جیسے قاف ہے، زاریات ہے، اور یہ اس طرح کی ایک نجم ہے اور اس طرح کی صورتیں ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیجئے وہ ساری چیزوں کو. اب اگلا نقطہ، یعنی کچھ بہت بڑی ہیں، کچھ اس سے چھوٹی ہیں، کچھ درمیانی ہیں، کچھ درمیانی میں بھی چھوٹی ہیں، اور کوئی بالکل چھوٹی ہیں. سمجھیے بات ہے. اچھا اب اگلا جملہ لکھیے، وہ ہے ذرا سمجھنے والا، اور وہیں سے پھر ہم آج کی بات شروع کریں گے. اور اگلا جملہ یہ ہے کہ وہ 3 کی آیت ہو، 3 کی صورت ہو یا 286 کی ہو، 3 کی ہو یا 50 کی ہو یا 100 کی ہو، 111 کی ہو، 200 کی ہو یا 286 کی سب سے بڑی صورت ہو، ہے یہ ایک وحدت اور اکائی. لکھ لیجئے ایوری سورہ is an independent unit. Every surah is an independent unit. ہر سورت کی ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے اور ایک مکمل سورت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ سورتیں کتنی ہیں؟ 114. یہ تقسیم کس کی ہے؟ چھوٹی بڑی کی تقسیم کس کی ہے؟ من جانب اللہ ہے. لیکن وہ چھوٹی ہو یا درمیانی ہو یا بڑی ہو، ہر صورت اپنی جگہ مکمل ہے. وہ مکمل ہے، اکمل ہے. وہ سمجھ گئے بات؟ اب میں ایک بات کہتا ہوں، وہ ذرا سمجھ لیجیے. وہ یہ کہ بلکہ لکھ لیں کہ ہاتھی کا آپریشن بہت آسان ہوتا ہے، چیونٹی کا آپریشن مشکل ہوتا ہے. ہاتھی کا آپریشن بہت آسان ہے، چیونٹی کا آپریشن بہت مشکل ہے. اور ایک جملہ اور لکھ لیجئے کہ جتنی صورت چھوٹی ہوگی اتنی زیادہ مشکل ہوگی، جتنی صورت بڑی ہے وہ اتنی زیادہ حلوہ ہے. بڑی صورتیں آسان ہے بات، چھوٹی صورتیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. چھوٹی صورتیں
بہت مشکل ہے. اچھا، اور ایک جملہ اور بھی لکھ لیجئے کہ قرآن کا جو سب سے مشکل حصہ ہے وہ ہے آخری اس کی 40 صورتیں. آخری پارے کی جو آخری پارہ جسے آپ کہتے ہیں، آخری جز کہتے ہیں، اما یتساءلون، وہ اس قرآن کا سب سے مشکل ترین حصہ ہے اور سب سے آسان جو سورت ہے وہ سورت بقرہ ہے. بڑی سورت ہے نا، آسان ہے. جتنی بڑی سورت ہوگی اتنی آسان ہوگی. اچھا جی، اب اچھا یہ بتائیے آپ میں سے عربی کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا لیں. 1 2 3 4، اچھا جی 5، ماشاءاللہ، ٹھیک. اچھا اب دیکھیے جو عربی جانتے ہیں وہ تو بہت مزہ لے سکتے ہیں اس کا. جو انگریزی ترجمہ پڑھتا ہے، اردو ترجمہ پڑھتا ہے یا کوئی اور زبان میں ترجمہ پڑھتا ہے، اس کو وہ مزہ نہیں آئے گا. کیونکہ دیکھیے ترجمے کو قرآن نہیں کہتے. قرآن کون سی زبان میں ہے؟ قرآناً عربی انا انزلنا الیکم قرآناً عربی لعلکم تعقلون. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اس کا ترجمہ ہے، قرآن نہیں ہے، وہ ترجمہ ہے. تو وہ انگریزی کا ایک شاعر تھا رابرٹ فراسٹ، وہ کہتا ہے کہ شاعری کی تعریف میں اس نے بات کہی کہ جو چیز ترجمے میں اڑ جاتی ہے اس کا نام شاعری. جو چیز ترجمے میں اڑ جاتی ہے. قرآن تو شاعری ہی نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، اور نہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعری آپ کی شایان شان ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے. یہ تو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے بات؟ آپ الحمدللہ رب العالمین کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں نماز کے اندر، یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن اصل نہیں ہے. وہ اصل نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اصل وہی ہے عربی میں قرآن. اس کا مزہ پھر وہ عربی زبان میں ہی ہے. اس کی روح اور اس کی کئی جو مطالب ہے، اس کی جامعیت وہ عربی زبان ہی میں ہے. لیکن آپ کو محنت کرنی چاہیے اپنی زبان میں اور ترجمہ پڑھیے، اور جس قدر آپ پڑھ سکتے ہیں اٹک کر اپنی صلاحیت کے مطابق آپ کوشش کیجیے، آپ کو اجر ملے گا، زیادہ ملے گا. اچھا جی، اب اگلی جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک لکھ لیجیے کاپی میں، ایک وقت میں ایک سورت پڑھی ہے. ایک وقت میں ایک سورت پڑھی ہے. ایک ہفتے تک سنیے ایک ہی سورت پڑھتے جائیے. 15 دن لگائیے، 20 دن لگائیے. مثال کے طور پر آپ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہے ہیں، سورہ ملک، یا سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہیں، فرض کیجیے آپ الرحمن علم القرآن، یا سورۃ الواقعہ پڑھ رہے ہیں، اذا وقعت الواقعہ. اس کو آپ 50 مرتبہ پڑھیے. عربی میں پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، عربی میں پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، بار بار پڑھیے. سنیے، 1 مہینے تک پڑھیے اس کو. اچھا، اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے ذرا وہ میں بتاتا ہوں. اب یہ اس کو مٹا دوں میں. ابھی یہاں کا ڈسٹر کیا کیا؟ اب اس کو کرنا یہ ہے، چلیے مثال کے طور پر قرآن مجید لاؤ.
دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سورۃ الفجر. ذرا یہ تو خیر مشکل مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، پہلے آسان بھی سمجھا دیتا ہوں، مشکل بھی سمجھا دیتا ہوں. اچھا جی، سورۃ الفجر کی 30 آیات ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں 5 تک، 1 سے لے کے 5 یہ ایک حصہ ہے، اور 6 سے لے کے 14 تک یہ دوسرا حصہ ہے. 15 16 ایک حصہ ہے، اور 17 18 19 20 یہ ایک حصہ ہے. اس کے بعد اکیس سے 26 تک ایک حصہ ہے، اور اس کے بعد 27 سے 30 تک ایک حصہ ہے. اچھا، اب یہ ذرا مشکل مثال میں نے آپ کو دے دی، آسان مثال بھی میں آپ کو بعد میں دوں گا، آپ کو مشکل مثال دے دی. اچھا، یہاں پر کہا گیا، یہاں پر عقل مندوں کا ذکر ہوا، عقل مند. ذی ہجر، حل فی ذالک قسم لذی ہجر. اچھا، اب یہ آخر میں کہا گیا نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ. ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اچھا، یہ جو آیات ہیں یہاں پر عاد کا ذکر ہے، سمود کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے. یہ طاغی تھے، فسادی تھے، اور اللہ کی سزا عذاب آیا ان کے اوپر، اور یہ تاریخ کی دلیل ہے. یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ تاریخ کی دلیل ہے. اچھا، یہ دیکھیے، یہ نفس انفس کی دلیل ہے یہاں پر، کہ بے پیندے کا لوٹا. بے پیندے کا لوٹا پتا ہے آپ کو، جس کو آپ کہتے ہیں نا تھالی کا بیگن. اچھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کہتا ہے کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے. آپ 1 سال کے بعد ملے، ہاں بھائی کیسے چل رہے؟ اللہ دیکھیے ناراض ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا. اب وہ اللہ کی برائی شروع کر دے گا. جب تک وہ اچھی حالت میں ہے وہ کہتا ہے کہ ربی اکرمنی، اللہ نے اکرام کیا. اور تھوڑا کاروبار مان پڑ گیا، ملازمت چلے گئی، بیٹا بیمار ہو گیا، بیوی مر گئی، ربی اہاننی، اللہ نے میری بے عزتی کر دی، اللہ نے میری توہین کر دی. یہ ہے انسان. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے سماجی اور معاشی عدل کی بات ہو رہی ہے. اب یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اچھا، یہ جو 4 ہے نا، یہ دیکھیے، یہ پازیٹیو ہے. یہ 2 پہلا اور یہ دونوں کیا ہے؟
یہ پازیٹیو ہے، یہ سب نیگیٹو ہیں، یہ نیگیٹو کیریکٹرز ہیں، یہ سب. یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ نیگیٹو جو ہے یہ نفس مجرمہ ہے، یہ نفس غیر مطمئنہ ہے. اچھا یہ کون ہے سن لیجیے، تاکلون التراث، باپ کی میراث ہے نا، وہ ایک بیٹا کھا جاتا ہے، بہنوں کو نہیں دیتا، چھوٹے بھائی کو نہیں دیتا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اچھا یہ کیا ہے؟ اب یہ اس کے لیے یہاں یہ دوزخ کا ذکر ہوا اور یہاں پر جنت کا ذکر ہے. یہ اب پوری سورت ادھر دیکھیے، اب پوری سورت کیا کہہ رہی ہے اس کو سمجھنا ہے آپ کو. پوری سورت کیا کہہ رہی ہے وہ سمجھنا ہے آپ کو. پوری سورت ادھر دیکھیے، عقل مند وہ ہے جو قیامت کو مان لیتا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو تاریخ سے سبق لیتا ہے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ قیامت آئے گی. تاریخ میں عاد کو ہلاک کیا گیا، حضرت ہود کو بچا لیا گیا. سمود کو ہلاک کیا گیا، حضرت صالح کو بچا لیا گیا. فرعون کو ہلاک کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا. تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی. اور انسان جو ہے، انفس بھی، آپ کا نفس، آپ کا ضمیر، آپ کا کانشیس یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وفادار ہوتے ہیں، ایک بے وفا ہوتے ہیں. آپ کو وہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں خواتین کو زیادہ دیکھا. تو صحابہ نے کہا بیما یا رسول اللہ، کیوں؟ تو کہا کہ تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتے ہیں، اور ساری زندگی آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجئے، 20 سال تک ایک چیز لا کے نہ دیجئے. وہ کہتے ہیں ما رأیت خیرا قط، میں نے تیرے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی. وہ 20 سال جو کیا نا، وہ ایک آپ نے بات نہیں سنی، وہ سب پہ پانی پھر گیا. ما رأیت خیرا قط، ما رأیت خیرا قط، بخاری مسلم کی حدیث. تو دیکھیے اللہ کے ساتھ وفا بہت ضروری ہے. ہر حال میں اللہ کے وفادار رہیے، صحت ہو، بیماری ہو، ملازمت ہو، بے روزگاری ہو، تکلیف ہو، آرام ہو، خوشی ہو، غم ہو. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ میں راضی ہوں. بیٹا مر گیا، الحمدللہ میں راضی ہوں. بیٹی مر گئی، اللہ راضی ہوں. شوہر مر گیا، الحمدللہ اللہ میں راضی ہوں. دکان جل گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، الحمدللہ. ایک آنکھ ضائع ہو گئی، الحمدللہ اللہ میں راضی ہوں. دیکھیے راضیتم مرضیہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ. اچھا جی، اب یہ جو یہ بے پندے کا لوٹا ہے نا، غیر مطمئن ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ میراث کا مال بھی کھاتا ہے، مال کی محبت میں بھی گرفتار ہے، بے وفا ہے. سنیے، کبھی کہتا ہے اکرمنی، اور کبھی کیا کہتا ہے؟ اہاننی کہتا ہے. تو نے اہانت کر دی، توہین کر دی میری. اللہ پہ بگڑ جاتا ہے، وہ اللہ سے بگڑ جاتا ہے. مومن ہمیشہ وفادار ہوتا ہے، ہمیشہ وفادار ہوتا ہے. ایک سنیے، مومن وہ ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا. یہ وہ کیا ہے؟ وہ نفس مطمئن ہے. مطمئن ہو، جو بھی حال، ہر حال میں مطمئن ہو. الحمدللہ علی کل حال. اچھا جی، اب ظاہر ہے کہ اس کا انجام کیا ہے؟ یہ ہے، یہ جو ہیں یہ چار چیزیں، یہ درمیان میں آ گئی. پوری سورت یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، جزا اور سزا کو نہیں مانتے، وہ یہ سارے کام کرتے ہیں.
فرعون بن جاتے ہیں، عاد بن جاتے ہیں، سمود بن جاتے ہیں. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، فساد برپا کرتے ہیں، طاغی بن جاتے ہیں. یہلک الحرث والنسل، کھیتیاں ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، انسانوں کو مار ڈالتے ہیں، بمباری کرتے ہیں. 20 سال تک بمباری کر کے لوگوں کو مار کے بھاگ گئے. 1955 سے 1975 تک ویتنام پر 20 سال تک جنگ رہی، لاکھوں ان کو مارا انہوں نے ویتنامیز کو. 91 کے بعد گلف وار کے بعد 1.5 لاکھ عراقیوں کو مار دیا. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. یہ سب چیزیں کیوں کرتا ہے انسان؟ پیٹرول کے لیے، پیسے کے لیے، کنووں پر قبضہ کرنے کے لیے، وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، فساد کے لیے کرتا ہے. اور کوئی سوشل جسٹس نہیں، کوئی اکنامک جسٹس نہیں، اس کا ٹھکانہ دوزخ. چلیے جی، میں ایک اور اب ذرا آسان چیز بتا دیتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک سورت لیجئے، اسی سورت پر آپ وقت لگائیے، پیراگرافنگ کیجئے اس کی. یہ مضمون ختم ہو گیا، یہ مضمون ختم ہو گیا، یہ مضمون، یہ مضمون، یہ اس کا لنک کیا ہے لکھ لیجئے کاپی میں. 2 باتیں لکھ لیجئے. نمبر 1، میک paragraphs of a surah. Number 2, find out the paragraphic link. ایک سورت کو لیجئے، اسی میں آپ مہینہ لگائیے، 10 بار پڑھیے ترجمے کو، 20 بار پڑھیے. سورت کیا کہہ رہی ہے، پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے، اسی میں رہیے، اس سے ہلنا نہیں ہے آپ کو. یہ میری جو کتاب ہے قرآنی صورتوں کا نظم جعلی، اس میں میں نے کچھ تھوڑی بہت کوشش کی ہے. وہ اب انگریزی میں بھی چھپ گئی ہے، اس کا وہ اردو میں بھی ہے، وہاں دیکھ لیجئے آپ. چلیے جی، میں ایک اور آسان صورت آپ کو بتاتا ہوں. یہ نسبتاً آسان ہے. تو اب ہر جمعہ آپ پڑھتے ہیں سورۃ الکہف. ٹھیک ہے، اب سورۃ الکہف لکھ لیجئے کاپی میں، یہ اس طرح بنا لیجئے آپ. اچھا ادھر دیکھیے، اب یہ سورۃ الکہف ہے، اس میں ایک ابتدائیہ ہے اور ایک اختتامیہ ہے، کنکلوژن ہے. درمیان میں 4 قصے ہیں. اچھا، یہ یہاں پر غار والوں کا قصہ ہے، دوسرے میں 2 زمینداروں کا قصہ ہے، تیسرے میں حضرت موسیٰ اور خضر، خضر نہیں خضر، خے کے اوپر زبر، اس کے نیچے زیر، خضر، اور چوتھے میں ذوالقرنین کا قصہ ہے. اچھا اس میں سنیے، ایک اس کے بعد اس میں یہ پیراگراف 2 ہے نا، یہ 2A 2B بھی ہے اس میں، اور یہ 3A 3B بھی ہے. یہاں پر تبصرہ ہے کچھ تھوڑا سا، یہاں بھی تبصرہ ہے اور یہاں بھی تبصرہ ہے. آسان ہو گیا نا، سمجھیں کتنے پیراگراف ہو گئے، قصے کتنے ہیں سمجھ گئے. ایک قصہ کون سا ہے، غار والوں کا، دوسرا کیا ہے 2 زمینداروں کا، تیسرا کیا ہے موسیٰ اور خضر کا، چوتھا کیا ہے
ذوالقرنین کا. اچھا جی، اب ذرا دیکھیے یہاں بتایا گیا ہے کہ ایمان آزمائش ہے. یہاں بتایا گیا کہ مال کی کمی اور زیادتی آزمائش ہے. یہاں بتایا گیا علم کی کمی اور زیادتی آزمائش ہے. یہاں بتایا گیا پاور، اقتدار، آزمائش. اچھا ادھر دیکھو، یہ کیا کیا آپ نے؟ پوری سورت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 6 حصوں میں کیا نا. اب ہم کیا کریں گے، یہ اس کی جو 1 سے 8 آیات ہیں آخری پہلی، اور حدیث میں آتا ہے پہلی جو ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا، یہ آخری 10 آیات یاد کرے گا پہلی کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کنکلوژن ہے یہ. اور یہ اچھا، اب ذرا ادھر دیکھیے پہلی آیت، ادھر دیکھیے بھائی، لکھتے جائیے آپ، کاپی میں لکھتے جائیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پہلی آیت کا مضمون کیا ہے؟ ادھر دیکھیے غور سے، توحید ہے، رسالت ہے، قرآن ہے. اچھا یہ ایک کاپی پہ جملہ لکھاتا ہوں، لکھ لیجئے. ہر آیت کے ساتھ اس کا سبجیکٹ لکھ لیا کرو. جیسے یہ قرآن ہے نا تمہارا، ادھر یہ قرآن ہے دیکھیے. اب یہاں ایک آیت ہے، یہاں پہ لکھ لو یہ سبجیکٹ کیا ہے، یہاں پر لکھ لو تم. اس آیت یہ لائن ہے نا، یہاں ایک سبجیکٹ لکھ لو، یہاں یہ سبجیکٹ لکھ لو، یہاں سبجیکٹ لکھ لو. اچھا سیکنڈ ٹائم پڑھیں گے، آپ تھرڈ ٹائم پڑھیں گے، اچھا آپ ریکال کریں گے یہ سبجیکٹ آ رہا ہے، یہ سبجیکٹ آ رہا ہے. اچھا دیکھو، الحمدللہ الذی، پہلے اللہ کا ذکر ہو گیا، توحید کا ذکر ہو گیا. دوسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو گیا. کتاب اس کی وہ قابل تعریف ہے، وہ ہستی وہ قابل حمد ہے، قابل شکر ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. بندے سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر دیکھو، علی نبی ہی نہیں کہا گیا، علی رسول ہی نہیں کہا گیا، کیا فرمایا؟ علی عبد ہی کہا گیا. اچھا عبد کا جب لفظ آتا ہے اس میں زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ پیار ہوتا ہے اس میں. جیسے آپ کہتے ہیں وہ ہمارا بندہ ہے، ہو جائے گا آپ کا کام. کہتے ہیں کہ ان سے کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا آپ کا کام، وہ ہمارا بندہ ہے، برخوردار ہے. کہتے ہیں یعنی میرا وفادار ہے. ادھر دیکھیے، رسول ہے کا مطلب کیا ہے؟ پیغام پہنچا دیتا ہے. نبی ہے، خبریں دے پہنچا دیتا ہے. عبد ہے کا مطلب یہ ہے کہ میرے احکامات پر من و عن عمل کر کے دکھاتا ہے، مان کے دکھاتا ہے. عبد ہے. علی عبدہ الکتاب، اس پر کتاب نازل کی. اب قرآن کی تعریف ہو رہی ہے. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیما. اچھا اب دوسری آیت بھی دیکھیے، وَيُنذِرَ، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ. یہ کتاب خبردار کرتی ہے ایک بہت بڑے عذاب سے. کتاب انذار ہے، اے بک آف وارننگ. اچھا اس کے بعد سنیے، وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.
یہ کتاب تبشیر بھی ہے. اب قرآن کی بات ہو رہی ہے. خوشخبری دیتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد اب سن لیجئے, اس کے بعد کہتا ہے اگلی آیت میں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور یہ کتاب ان لوگوں کو ڈراتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹے بنا لیے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ عیسائیوں کو ڈرانے کے لیے, خبردار کرنے کے لیے کتاب نازل کی. اور اس کے بعد سنیے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, بہت ہی بڑی بےہودہ اور بری بات ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا, یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کی اولاد ہے, بیٹیاں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کذب ہے یہ. اچھا سنیے اب اس کے بعد پھر مضمون آتا ہے کس کی طرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لعلک باقع نفسک علی آثارہم. اب یہ یہودی, یہ عیسائی, یہ مشرک ایمان لا کے نہیں دے رہے, مسلمان نہیں ہوتے, یہ غیر مسلم مسلمانوں کے نہیں دے رہے. تو اس غم میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ اپنے آپ کو کھو نہ دیں. کتنا غم ہے دیکھیے. آپ کو ہے یہ غم؟ بتاؤ بھائی. سنیے یہ غم پالی ہے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں یہ غم آپ کو لاحق ہو جائے, یہ بیماری آپ کو پیدا ہو جائے, یہ بیماری آپ کے دل میں آ جائے کہ دنیا میں ایک غیر مسلم بھی کیوں ہے, یہ کیوں دوزخ میں جائیں گے, ایک آدمی کو بھی دوزخ میں نہیں جانا چاہیے. میرا یہ فریضہ ہے کہ میں اسلام کی دعوت اس تک پہنچاؤں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے. کہیں آپ اس غم میں إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اس کتاب پر, اس حدیث پر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں, رنج کے مارے, غم کے مارے, کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. اتنا غم, یہ کس کا غم ہے؟ غیر مسلموں کا غم ہے, انسانیت کا غم ہے. دعوت کا جذبہ, تبلیغ کا جذبہ, انسان کو جنت میں جانا چاہیے, جنت توحید قبول کرنا چاہیے, ایمان لانا چاہیے, اس کو نیک عمل کرنا چاہیے. اچھا جی اب آ رہا ہے مضمون آخرت کا. یہاں اب آ جائیے یہ آیت نمبر 7 اور 8. دیکھیے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ, یہ کرہ ہے زمین کا, یہ زمین ہے. زمین پر جو کچھ ہے ما علی الارض, یہ زینت ہے, یہ ڈیکوریشن ہے, یہ چمک دمک ہے. چاہے سنو لڑکیاں ہوں, عورتیں ہوں, کھیت ہوں, پھول ہوں, پھل ہوں, گنے کے کھیت ہوں, سرسوں کا باغ ہو, گندم کے کھیت ہوں, گھوڑے ہوں, مویشی ہوں, پرندے ہوں, طوطے ہوں, زمین پر جو کچھ ہے, اونچی اونچی عمارتیں, خوبصورت گھر ہیں, کوٹھیاں ہیں, گاڑیاں ہیں, یہ سب کیا ہے؟ زینت اللہ. اب آ رہی اہم بات, لِنَبْلُوَهُمْ, لِنَبْلُوَهُمْ یہ ہے. سنیے یہ اصل لِنَبْلُوَهُمْ یہ کیا ہے؟ یہ مرکزی مضمون ہے. یہ زینت کیوں ہے زمین پر؟ یہ زمین پر اٹریکشن کیوں ہے؟ یہ کشش کیوں ہے؟ یہ سونے میں, چاندی میں, ڈالر میں, لڑکیوں میں, عورتوں میں, یہ کھیتوں میں, گھوڑوں میں, یہ کشش کیوں ہے, اٹریکشن؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا,
یہ امتحان ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. ایک لڑکی لاہور میں اپنی بوائے فرینڈ کو لے کے ٹک ٹاک بناتے ہوئے جو ہے ایکشن کے ساتھ جاتی ہے 14 اگست کو, اور فلائنگ کس دیتے ہوئے جاتی ہے, ہوائی بوسے دیتے ہوئے جاتی ہے. اب جب دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے اور فلائنگ کس دے رہی ہے, پکچر ہے, 2 کیمرہ مین اس کے ساتھ ہیں, ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال رہی ہے, اس کے ساتھ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, آواز آ جاتے ہیں, اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ, دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کے شاموں میں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ایک لڑکی ہے فلم بنا رہی ہے, ہوائی کس کر رہی ہے اور گدے میں ہاتھ ڈال رہی ہے, پکچر بنا رہی ہے, اور ایک ہفتہ پہلے 1 لاکھ لوگوں کو اس نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ میں آؤں گی 14 اگست کو آؤں گی, باغ میں آؤں گی, میرے اتنے فینس ہیں. اس وہ پیسے کما رہی ہے وہاں سے. آؤ باش لڑکے دیکھیے انسان کتنا گر جاتا ہے, اور وہ کپڑے اتار رہے ہیں اس کے سارے, کوئی ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک رہا ہے, ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک رہا ہے. 100-200 اباش لڑکے. انسان کی پستی ہے نا, پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے. اچھا جی یہ کیا ہے, یہ زینت کیا ہے, یہ اٹریکٹیو کپڑے ہیں, یہ زینت ہے نا. یہ زمین پر جو بھی زینت ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ عمل کہتے احسن عملا ایکم, تم میں ایکم احسن عملا, تم لوگوں میں سے اچھا عمل کرنے والا کون سا ہے؟ کون کوئی بندہ ہے روکنے والا؟ نہیں مت کرو, یہ غلط کام ہے, کپڑے مت اتارو, عورت کو ہاتھ مت لگاؤ, غیر محرم ہے, چھونا نہیں. کوئی خدا کا بندہ ہے روکنے والا ٹوکنے والا؟ کوئی نہیں ہے. کوئی امر بالمعروف کرنے والا ہے؟ کوئی نہی عن المنکر کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اب اس کی ماں کہتی ہے ہم لوگ شریف لوگ ہیں. اچھا یہ لڑکا کون ہے؟ پتہ نہیں, کوئی لڑکا ہے ریمبو نام کا لڑکا ہے, آتا ہے اور اس کا دوست ہے, ہم بہت شریف ہیں. چلیے صاحب بڑے شریف ہیں. وہ لڑکا کیوں آتا ہے, گلے میں ہاتھ کیوں ڈالتا ہے, نکاح ہوا ہے, محرم ہے, سگا بھائی ہے, کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. پھر کیوں گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ گھر کیوں آتا ہے, گھر میں روزانہ کیوں یہ سارے کام کرتا ہے؟ اچھا ادھر دیکھیے, اب اس کے بعد آیت نمبر 8, وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. سنو, دھوکہ نہ کھانا. یہ زینت, یہ پہاڑ باقی نہیں رہیں گے, سمندر نہیں رہیں گے, چاند نہیں رہے گا, سورج نہیں رہے گا, کھیت نہیں رہیں گے, لوگ نہیں رہیں گے. اس کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ جو زینت ہے زمین کی یہ باقی نہیں رہے گی. یہ دنیا ایک امتحان ہے, یہ مرکزی مضمون ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک امتحان ہے. امتحان ہم نے دیے اس دار فانی میں, بہت رنج کھینچے ہم نے اپنی لامکانی میں, بہت امتحان ہے. جہاں ہم ہیں وہاں دارو رسن کی آزمائش ہے. یہاں پھانسی کے پھندے کی آزمائش ہے. یہاں حضرت ابراہیم کو آگ میں کودنا پڑتا ہے. یہاں حضرت یوسف کو جیل میں جانا پڑتا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ آزمائش ہے. اچھا جی اب ذرا یہ تھوڑا سا, اب میرے پاس وقت نہیں ہے, ادھر دیکھیے. اب آخری حصے پہ جاتے ہیں. دیکھیے آخری حصے میں آخری آیت, قل آخری آیت بتا رہا ہوں, اختتامیہ. قل انما
अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै ला इलाहा इल्ला। नहीं, इलै इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। उसके बाद क्या है? मन कान यरजुल लिका फलयामल अमलन सालिह वला युशरिक फी इबादती रब्बिही अहदा। अब देखिए आखिरी आयत कितनी पावरफुल है, सुनिए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दीजिए। क्या ऐलान कर दीजिए? मैं आपकी तरह का इंसान हूं, अना बशरुम मिस्लुकुम। जैसे तुम्हारे वालिदैन हैं मेरे भी वालिदैन थे, जैसे तुम्हारी बीवी है मेरी भी बीवी थी, जिस तरह तुम खाते पीते हो मैं भी इस तरह हूं, इंसान हूं। लेकिन एक बड़ा फर्क है, यूहा इलै, मुझ पर वही नाजिल की जाती है। और वही क्या नाजिल हुई है? इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह एक अल्लाह है। तो जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, लिका की उम्मीद रखता है, उसको नेक अमल करना चाहिए। पहली आयत में क्या कहा गया था? वयुबश्शिरुल मुमिनीना allazina यामलूना सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीना फीही अबदा। वही अमल साले यहां गया। अब यहां देखो तुम, ये अना बशरुम मिस्लुकुम, ये कौन सा मजमून है? ये रिसालत का मजमून है। और लिका किसका मजमून है? ये आखिरत का मजमून है। और इलाहुकुम इलाहु वाहिद क्या है? ये तौहीद का मजमून है। और वला युशरिक फी इबादती रब्बिही अहदा, ये रद्द शिरक और ये भी तौहीद का मजमून है। अब यहां आखिरी आयत में तौहीद, रिसालत, आखिरत और रद्द शिरक पूरी चीज आ गई। पहली आयत कहां से शुरू हुई थी? देखिए पहले पैराग्राफ में अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद आ गई थी, वहां अब्दी ही रिसालत आ गई थी, कुरान का जिक्र हो गया था। और आयत नंबर 8 में क्या कहा गया था? व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, जमीन पर जो कुछ है उसको क्या करेंगे? चटियल मैदान बना देंगे, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। तो पूरी सूरत, अब जरा आ जाइए ये दरमियान के किस्सों की तरफ हम आ जाते हैं। जरा इधर देखिए, वो कुछ नौजवान थे। अच्छा, तो हुकूमत वो कहती थी मुशरिक बन जाओ, तौहीद छोड़ दो, वरना दो ऑप्शन है आपके पास, यरजुमूनकुम औ नुईदकुम फी मिल्लतिना। दो ऑप्शन है, इधर देखिए। या तो हम तुम्हें पत्थर मार मार के हलाक कर देंगे, रजम कर देंगे, या फिर क्या करेंगे? आपको हमारा मजहब कबूल करना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम बोलो। आजकल इंडिया में यही हो रहा है, जय श्री राम बोलो वरना मार डालेंगे। अभी पिछले 3-4 दिन पहले एक मुसलमान लड़की को पकड़ा, उसके साथ जिना किया, उसका जिस्म काट दिया, उसकी छातियां काट के उसके टुकड़े करके फेंक दिया। आपने देखा होगा अखबारों में और टेलीविजन पर, और वीडियो सुने होंगे सारे। तो ये नौजवान लड़के क्या ये गार में चले गए, वहां जाके क्या कहा इन्होंने? रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, और कहा रब वो है, और लन नदुआ, अल्लाह के अलावा हम किसी और इलाह को नहीं पुकारेंगे, लन नदुआ। और अगर ऐसा करेंगे लन तुफलिहु इज़न अबदा, हम कभी कामयाब नहीं होंगे। गार में क्यों गए थे वो? ईमान को बचाने के लिए। ईमान क्या है? आजमाइश है। पूरी हुकूमत, पूरी रियासत उनके खिलाफ है, वो तौहीद पर है। ईमान क्या है?
آزمائش. ایمان لانے کے بعد برا وقت آتا ہے, امتحان لیا جاتا ہے آپ سے. چلیے جی دوسرا قصہ لے لیجیے. اب وہ ایک بڑا زمیندار ہے, چھوٹا زمیندار, وہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا, تیرے پاس کتنے ہیں؟ 2 بیگھے زمین ہے, میرے پاس 4 مربع ہیں. انا اکثر منک مالا, میرے پاس مال زیادہ ہے. واعز نفر, اور میرے پاس طاقتور بندے ہیں, کلیشنکوف ہے, ہتھیار ہیں, بندے ہیں میرے پاس. تو کیا ہے؟ 2 بیگھے کا چھوٹا سا کاشتکار ہے, سبزی اگانے والا, میرے پاس مربع ہے. اچھا سنیے, اب وہ جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, وہ کہتا ہے دیکھ تو باغ میں جب داخل ہوا اکڑتے ہوئے, تو نے لا حول ولا قوت کیوں نہیں کہا, ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ دیکھ اللہ تیرے باغ کو تباہ کر سکتا ہے. اور یہی ہوا, تباہ ہو گیا. اچھا وہ کہتا تھا کہ یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ کبھی زائل نہیں ہوگا, آخرت واخرت کوئی چیز نہیں ہے. اچھا اب جب باغ تباہ ہو گیا, کفے افسوس ملنے لگا, ہتھیلی ملنے لگا, اور کہنے لگا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. اچھا اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ مال کا زیادہ ہونا اور کم ہونا یہ آزمائش ہے. ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ امیر بناتا ہے, دوسرے کو غریب. مال, کسی کے پاس سائیکل ہوتی ہے, کسی کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے, کسی کے پاس سوزوکی ہوتی ہے, کسی کے پاس پجیرو ہوتی ہے, کسی کے پاس ٹویوٹا ہوتی ہے, کسی کے پاس BMW ہوتی ہے, کسی کے پاس ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں, کسی کے پاس اپنے جہاز ہوتے ہیں. مال کی کمی اور زیادتی کیا ہے؟ آزمائش ہے. امیر بھی امتحان میں, غریب بھی امتحان میں. اب آ جائیے, اب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اللہ نے سب سے زیادہ علم مجھے دیا ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا جاؤ دریا کے سنگم پر تمہیں ایک آدمی ملے گا. اچھا تو وہاں جا کے کہا کہ کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں, کچھ میں علم سیکھ لوں؟ انہوں نے فوراً کہہ دیا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اچھا وہ پہلے کام یہ کیا, کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ فوراً کہہ دیا آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا. کیا کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں, غرق کرنا چاہتے ہیں؟ برا کام کیا آپ نے, بہت برا کام کیا. وہ کہنے لگے پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. آگے چلے, ایک بچہ تھا 13-14 سال کا, معصوم بچہ, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا قتلت نفسا بغیر نفس, کہ ایک معصوم بچہ جو جس نے کسی کا قتل نہیں کیا, قتل کے بدلے تو قتل ہو سکتا ہے, اس نے تو کسی کا قتل ہی نہیں کیا تھا, بغیر نفس, زکیہ ہے, پاک ہے, معصوم ہے, آپ نے مار ڈالا, چھوٹے بچے کو مار ڈالا. انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا, پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک بستی میں داخل ہوئے, کھانا مانگا. انہوں نے کہا کہ جی, انہوں نے کہا کہ کھانا نہیں دیا, انہوں نے بھوکے تھے. اچھا تو وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی بالکل, اب گری کہ تب گری. یرید ان ينقض فاقامہ, وہ حضرت خضر نے کیا یہ, وہ ساری اینٹیں نکال کے دوبارہ نئے سرے سے اس کو تعمیر کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہاں چپ رہنے والے تھے, وہ فوراً کہہ دیا کہ یہ مہمان نوازی نہیں تھے بستی کے لوگ, اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی مفت میں, کم سے کم پیسے ہی لے لیے ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ ہاذا فراق بینی و بینک, اب آپ کی اور ہماری جدائی کا وقت آ گیا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मूसा कुछ सब्र और कर लेते तो हमें गैब की कुछ और चीजें मालूम हो जाती। अब उन्होंने जाने से पहले कह दिया कि चलो बता देता हूं मैं आपको, वो उन चीजों की हकीकत जिस पर आप सब्र नहीं कर सके। जहां तक उस कश्ती का सवाल है, क्योंकि आगे एक बादशाह था जो नई सालिम सही कश्ती को छीन लेता था, इसलिए मैंने उसको दागदार और ऐबदार कर दिया। और जहां तक उस बच्चे का ताल्लुक था, वो बच्चा बड़ा होकर वालिदैन का नाफरमान बनता। अल्लाह ने फैसला किया, वो वालिदैन नेक थे, अल्लाह ने फैसला किया ये मार के अल्लाह उनको दूसरा नेक वफादार और साले बेटा दे। और जहां तक उस दीवार का ताल्लुक है, तो वो उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना है और उनके माँ बाप की कमाई हलाल की थी, वो नेक लोग थे और अल्लाह ताला उस खजाने को महफूज करना चाहता था ताकि बच्चे बड़े होने के बाद उस खजाने को इस्तेमाल कर सके। अब आ जाइए, यहां क्या बात मालूम हुई कि इल्म की कमी और ज्यादती भी एक आजमाइश है। अच्छा, इल्म का गुरूर बहुत बड़ा गुरूर होता है। दौलत का गुरूर, हुस्न का गुरूर, खानदान का गुरूर, नस्ब का गुरूर, मैं फलां बाप का बेटा हूं, फलां तुम क्या हो फटीचर, मैं ये हूं और वो हूं और वो हूं। अब पावर, जुल्करनैन एक जगह पहुंचे तो वहां के लोग उनकी जबान बड़ी मुश्किल से समझते थे। उन्होंने कहा अच्छा, जुल्करनैन को आजादी दी गई तो आप चाहे तो जुल्म करें या आदिल करें। वो कहने लगे अगर मैं आदिल करूंगा तो अल्लाह मुझे नवाजेगा, अगर जुल्म करूंगा तो अल्लाह मुझे सजा देगा। वहां के लोगों ने कहा कि ये 2 पहाड़ हैं, उसके दरमियान दर्रा है, यहां से याजूज माजूज आते हैं, फसाद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आप ये बंद तामीर कर दीजिए, ये दर्रा बंद कर दीजिए। जुल्करनैन कहने अच्छा, उन्होंने कहा हम आपको टैक्स देने के लिए तैयार हैं। जुल्करनैन ने कहा अल्लाह का दिया बहुत है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए तुम्हें, अलबत्ता मेरे पास आइडियाज हैं, मैन पावर मुझे चाहिए तुम्हारी। देखो, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस, आई हैव आइडियाज बट आई डोंट हैव मैन पावर, आई हैव टेक्नोलॉजी। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि लोहे की चादरें लाओ, गर्म करो, वो चादरें लगा दी और सारे लोग काम करने लगे उसके ऊपर। फिर उसके बाद कहने लगे अब मैं इसके ऊपर पिघला हुआ तांबा उड़ने लूंगा, और कहा कि इतना बुलंद बना दिया है मैंने, न तो याजूज माजूज उसके ऊपर चढ़ के आ सकते हैं, न इसमें कोई सुरंग लगा के खोद के आ सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद सुनो क्या कहते हैं, बंद तामीर हो गया। अब वो कहते हैं हाजा मिन फजल रब्बी। अकड़ते नहीं, गुरूर का मुजाहरा नहीं करते, ये नहीं कहते मैं देखो कितना बड़ा टेक्नोलॉजी है मेरी, ये दिमाग देखो मैंने ये कर दिया वो कर दिया। कहते हैं अल्लाह का फजल है ये। लेकिन सुनो, जब अल्लाह का वादा आएगा, क़यामत आएगी, तो ये चूरा चूरा कर दिया जाएगा, ये पहाड़ नहीं रहेगा। जालहु दक्का, जालहु दक्का। और वहां क्या गए, इन्ना, आयत नंबर 8, इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा। अब है ये पूरी आयत देखिए आप, पूरी सूरत को देख लीजिए आप। सूरत क्या कह रही है? दुनिया की रंगारंगी, दुनिया की चमक दमक, दुनिया की आराइश ज़ेबाइश इम्तिहान है, धोखा ना खाना, इम्तिहान है। हाँ खाइयो मत फरेब हस्ती, हर चंद कहे कि है नहीं है।
دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک شراب ہے، دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ کھانا. دنیا کی حقیقت کو سمجھنا. وہ زندگی مستقل ہے، یہ عارضی ہے. ہر چیز امتحان ہے. یہاں بیوی امتحان ہے، بچے امتحان ہے، ملازمت امتحان ہے، بیماری امتحان ہے، صحت امتحان ہے، امیری امتحان ہے، غریبی امتحان ہے. ایک ایک لمحہ آپ کا امتحان میں گزر رہا ہے. لِيَنَبْلُوَهُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ ہے اس کا مرکزی مضمون، پوری سورت پر اس طرح محیط ہے. تو ہر سورت کو اس طرح پیراگرافز میں تقسیم کر کے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. میری کتاب سامنے رکھ لیجیے، انگریزی میں بھی موجود ہے، اردو میں موجود ہے. کچھ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن آپ مجھ سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو مجھ سے زیادہ عقل دی ہے، اللہ نے مجھ سے زیادہ آپ کو صلاحیتیں دی ہیں. آپ محنت کیجیے، آپ آگے بڑھیے. کسی کی اجارہ داری تھوڑی ہے، کسی کی جاگیر تھوڑی ہے اللہ کے کلام پر یا دین کے اوپر کسی کی اجارہ داری تھوڑی ہے. جو محنت کرے گا آگے بڑھے گا. چلیے جی، میں یہاں اپنی بات روکتا ہوں. اور مثالیں اور بہت ساری دی جا سکتی ہیں، پوری 114 کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. میں نے یہاں 2 سورتوں کی مثالیں دی، ایک فجر کی دے دی اور ایک کہف کی دے دی. باقی آپ کتاب میں دیکھ لیجئے. تو یہ پوری سورت کو کیا کرنا ہے، آپ کو پیراگرافز میں تقسیم کرنا ہے اور پیراگرافز کو جوڑنا ہے اور تھیم نکالنا ہے اس میں سے. اس کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، سورت کیا کہہ رہی ہے، وہ تلاش کرنا ہے آپ کو. تو یہ اور اکثر صورتوں میں یہ ہوا ہے، تمام میں نہیں اکثر، کہ جو بات پہلے پیراگراف میں ہے اس کو آخر میں دہرایا گیا ہے، ریکیپ کیا گیا ہے، اسی کو کنکلوڈ کیا گیا ہے. یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے، وہ پھر آپ وہاں دیکھ لیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآنی صورتوں کا نظم جلی، یہاں آپ کی لائبریری میں ہوگی کتاب، میکرو اسٹرکچر آف قرآنک سورس، قرآنی صورتوں کا نظم جلی. جو 7 احزاب ہیں وہ حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ سے ثابت ہے. قرآن کی 7 منزلیں ہیں. مائدہ تک پہلی منزل ہے اور قاف کے بعد آخری منزل ہے. اس کو احزاب کہتے ہیں، حزب. یہ صحابہ سے ثابت ہے، 7 منزلیں. نزول کا مطلب یہ ہے، جیسے پہلی کون سی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیات سورۃ العلق کی، لیکن قرآن میں اس کو پہلے نہیں رکھا گیا. تو نزولی ترتیب اور ہے. اس کے بعد علق کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی، سورہ مدثر کی. اس کے بعد کون سی، سورہ مزمل کی. 4تھے نمبر پہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. 5ویں نمبر پہ والضحیٰ. 6ٹھے نمبر پہ الم نشرح لک صدرک. لیکن کتاب کی ترتیب الگ ہے. یہاں فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران. نزولی ترتیب اور ہے، کتابی ترتیب اور ہے. وہ ذرا میری کتاب پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہے. میں نے بتایا کہ فاتحہ کے بعد بقرہ کیوں ہے، بقرہ کے بعد آل عمران کیوں ہے، آل عمران کے بعد نساء کیوں ہے، وہ بھی بتا دیا ہے. اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے کچھ. جی آپ کے یہاں نماز کب ہے؟
اچھا ٹھیک ہے چلیے.